بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج پاکستان افیئر کے لیکچر میں ہم سر سید احمد خان اور علی گڑھ موومنٹ پہ بات کریں گے۔ سر سید احمد خان 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 1898 میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ وہ پیریڈ ہے جب سب کانٹیننٹ میں مغل امپائر جو ہے وہ ڈکے کا شکار ہے، اور سر سید احمد خان نے اس ڈکے کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور 1857 میں جو وار آف انڈیپینڈنس تھی اس کے یہ آئی وٹنس ہیں، اور انہوں نے اس ماحول کو بہت باریک بینی سے دیکھا اور ایک گہری نظر سے ان کو دیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کے اوپر یہ اوبلیگیٹری کر لیا کہ وہ مسلمانوں کی یہ ذبح حالی جو ہے اس کو اور اس کے ڈکے کو روکنے کی کوشش کریں گے اور مسلمان قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے۔ تو سر سید احمد خان کی ساری زندگی اپنے اس مشن پہ گزری کہ سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کی جو ذبح حالی ہے یا جو ڈکے ہے اس کو کس طریقے سے ختم کر کے مسلمانوں کو دوبارہ ایک قوم کے طور پر ابھارا جائے۔ سید got his first job in the court at Agra as assistant clerk، اور اس وقت اس کو سرشتہ دار کہا جاتا تھا۔ 1937 میں انہوں نے عدالت میں آگرہ میں سرشتہ دار کی جاب جو تھی وہ کرنی شروع کی۔ His hard and sincere work in the court brought him fast promotions. Apart from working in Agra, he also served as Mainpuri and Fatehpur Sikri. Later he worked as chief Amin in Delhi and then in Bijnor. تو یہاں پہ جب بجنور میں تھے تو انہوں نے پھر وہاں پہ زیادہ لکھنے پڑھنے کا کام جو ہے وہ اس وقت کیا۔ He served on higher positions of Sadr al-Sudur in مراد آباد، غازی پور اینڈ بنارس۔ تو یہ ایک جج کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا۔ As he worked with complete dedication, the British administration decorated with him the title of Sir. تو ان کی گراں قدر خدمات کے طور پر انگریز سرکار نے ان کو سر کا خطاب دیا، تو اس طریقے سے یہ سر سید احمد خان کہلائے۔ سر سید احمد خان کے دور میں مسلمانوں کی کیا کنڈیشنز تھی؟ جیسے میں پہلی سلائیڈ میں بتا چکا ہوں، یہ وہ دور تھا جب مغل سلطنت روبہ زوال تھی، اور مسلمانوں کے کلچر کو، مسلمانوں کی سویلائزیشن کو، مسلمانوں کی حکومت کو، مسلمانوں کی اکانومی کو زوال آ رہا تھا، اور یہ زوال سر سید احمد خان نے خود اپنی آنکھوں سے یہ مسلمانوں کو ذبح حالی کی حالت میں دیکھا۔ 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد سچویشن اور زیادہ ایگریویٹ ہو گئی، اور 1857 کے بعد مسلمانوں سے وہ تمام پریسٹیج بھی واپس لے لی، وہ سرکاری عہدے واپس لے لیے، ان کی پوزیشنز ختم ہو گئی، ان کی نوابیاں ختم ہو گئی، ان کا رول ختم ہو گیا، جہاں جہاں مسلمان کسی جگہ پہ ریاستوں میں والی تھے وہ سب ختم ہو گیا، مسلمانوں کے خلاف مقدمات اور ان کو سزائیں دینی شروع ہو گئی کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف 1857 میں غدر کیا ہے۔ تو اس سچویشن میں مسلمان جو تھے وہ بہت زیادہ ڈپریسڈ تھے اور ڈاؤن گریڈڈ تھے۔ He got intensely concerned with the plight of the Muslims. تو مسلمانوں کی اس حالت سے سر سید احمد خان جو ہے وہ بہت متاثر ہوئے، اور وہ ان کو بہت زیادہ تکلیف اور دکھ ہوا مسلمانوں کی اس ذبح حالی کی وجہ سے، اور اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کی ریجوینیشن ہونی چاہیے، مسلمان قوم کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اقدامات ہونے چاہیے۔ تو سر سید میڈ اٹ obligatory on himself کہ انہوں نے مسلمانوں کو اس ذبح حالی سے نکالنا ہے اور دوبارہ ایک نیشن کے طور پر مسلمانوں کو ابھارنا ہے۔ تو اس وقت جو سچویشن تھی وہ فال آف مغل ڈائنیسٹی ہو چکا تھا 1857 میں، اور مسلمان وکٹمائز ہو رہے تھے، ان کی جائیدادیں قرق ہو رہی تھیں، ان کی زمینیں قرق ہو رہی تھیں، ان کے رول جو تھے مختلف سٹیٹس میں وہ ختم ہو رہے تھے، ان کی سینٹرل کنگڈم جو تھی مغل کی وہ ختم ہو گئی تھی، ان کی جابز جو تھی وہ ختم ہو رہی تھی۔ تو یہ اکانومیکلی بھی ڈپریس تھے، سوشلی بھی، کلچرلی بھی، اور پولیٹیکلی بھی مسلمان ڈپریس تھے۔ سوشل، پولیٹیکل، اکنامک، ایجوکیشنل ڈیپریویشن بھی مسلمانوں میں اس طریقے سے تھی کہ جو ایجوکیشن کا سسٹم مغلوں کے دور میں تھا اور مسلمانوں کے دور میں تھا وہ آل ٹوگیدر چینج ہو کے برٹش نے ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کر دیا، اور مسلمان اس نئے ایجوکیشنل سسٹم سے ٹوٹلی نابلد تھے، تو ایجوکیشن میں بھی مسلمان پیچھے رہ گئے۔ سوشل، پولیٹیکل، اکنامک اور ایجوکیشنل فیلڈ میں مسلمان جو تھے وہ بہت پیچھے رہ گئے۔ تو یہ ایک وجہ تھی بڑی ان کی اس وقت اخلاقی گراوٹ کی اور سیاسی گراوٹ کی۔ پھر اردو ہندی کنٹروورسی 1867 میں ہوئی، جس میں اردو واز ہیلڈ ان ہائی اسٹیم بائی دا مسلمس، اور ہندو اس کو چاہ رہے تھے ٹو بی ریپلیسڈ ود دی ہندی۔ تو یہ بنارس میں 1857 میں ہندی
مسلم اردو ہندی کنٹروورسی ہوئی، تو اس سے بھی سر سید احمد خان جو تھے وہ سمجھ گئے کہ ہندو جو ہے وہ اس وقت کلچرلی بھی اور لنگولی بھی ڈومینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر. تو اس کنڈیشنز میں سر سید احمد خان نے یہ ذمہ لیا کہ وہ مسلم امہ کے لیے سب کانٹیننٹ میں آواز اٹھائیں گے اور مسلم امہ کی ترقی اور ترویج کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی انہوں نے. اب سر سید احمد خان نے جو رول پلے کیا، اس رول کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا رول جو تھا ان کا وہ تھا ایز اے ایجوکیشنل ریفارمسٹ. انہوں نے کام کیا کہ کیسے مسلمانوں کو ایجوکیشن کی طرف لایا جائے. اس کے بعد انہوں نے پولیٹیکل لیڈرشپ دی. اس وقت مغلز کے جانے کے بعد ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا اور اس ویکیوم کو فل کرنے والی کوئی ایسی ٹاورنگ پرسنالٹی نظر نہیں آ رہی تھی. تو سر سید احمد خان نے اس عرصے کو جب تک کہ آگے مسلم لیگ نہیں بن جاتی یا اپنی وفات تک انہوں نے اس کو پولیٹیکل گیپ کو برج کرتے ہوئے انہوں نے لیڈرشپ پرووائڈ کی ٹو دی مسلمز ان دا سب کانٹیننٹ. اس کے بعد ہی واز اے پرولفک رائٹر اینڈ تھنکر، اور انہوں نے بہت زیادہ لٹریری کام کیا اور مسلمانوں کو انہوں نے ایک ڈائریکشن دینے کی کوشش کی اپنی تحریروں کے ذریعے. دین ہی واز اے سوشل ریفارمر، اور انہوں نے سوسائٹی کو ریفارم کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکیں. تو یہ 4 بڑے فیلڈ ہیں جس میں سر سید احمد نے کام کیا. تھوڑا سا فیلڈ ایک اور بنتا ہے جس میں انہوں نے کام کیا تھا، وہ مسلمانوں کی اکنامک کنڈیشنز کے بارے میں بھی انہوں نے ایک لائحہ عمل مرتب کر کے دیا تھا. تو اس کو بھی ہم اگلی سلائیڈوں میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سر سید احمد خان کی ایجوکیشنل ریفارمز کہ انہوں نے ایجوکیشنل ریفارمز کیا تھی. Sir Sayyid thought that imparting right education would be the best way to take the people from their current state of crisis. تو سر سید احمد خان کا خیال یہ تھا کہ جو بھی کرائسس ہیں، ان کرائسس سے نکلنے کا واحد حل یہ ہے کہ مسلمانوں کو درست سمت میں ایجوکیشن دی جائے. He firmly believed that people must get rid of biased opinion against English language and Western domains of education if they were to survive in the modern world. سر سید احمد خان کا خیال یہ تھا کہ اگر مسلمانوں نے موجودہ ماڈرن ورلڈ میں ترقی کرنی ہے تو ان کو انگلش لینگویج کے بارے میں اپنی جو بھی نظریات ہیں ان سے جان چھڑانی چاہیے. اس انگریزی کے خلاف جو بائسڈ اوپینین ہے مسلمانوں کی، اس کو ترک کر کے ان کو ویسٹرن موڈ آف ایجوکیشن میں ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے تاکہ مسلمان انگریزوں کے اور ہندوؤں کے مقابلے میں آ سکیں. سر سید احمد کا خیال یہ تھا کہ جو ایجوکیشن سسٹم انڈیا میں پہلے سے تھا، اس ایجوکیشن سسٹم کو فالو کر کے مسلمان کبھی بھی ہندوؤں کا اور انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے بلکہ ان سے پیچھے رہ جائیں گے. سر سید احمد خان کا خیال یہ تھا کہ جب تک ہم سائنٹیفک ایجوکیشن حاصل نہیں کرتے اس وقت تک مسلمان ترقی کی منازل کو طے نہیں کر سکتے. اس لیے ان کو انگلش لینگویج کے خلاف جو گرج ہے وہ ختم کر دینی چاہیے اور ویسٹرن ایجوکیشن کے اندر ایکسیل کرنا چاہیے تاکہ ویسٹرن ایجوکیشن کو یوز کر کے اور سائنٹیفک ایجوکیشن کو یوز کر کے انگریزوں کا اور ہندوؤں کا مقابلہ کیا جا سکے. تو سر سید احمد خان آل ٹوگیدر ایجوکیشنل سسٹم چینج کر کے اس میں ریفارمز لانا چاہتے تھے تاکہ مسلمان ایجوکیشن کی بیسس پہ آگے بڑھ سکیں اور باقی دنیا کا مقابلہ کر سکیں. He further believed that people would have to remain satisfied serving of foreigners even in menial capacities. دوسرا ان کا یہ تھا کہ مسلمان اکنامک طور پر بہت پیچھے رہ گئے تھے. ان سے جاگیریں چھن گئی تھیں، ان سے برات واپس لے لی تھی، ان کے بزنسز ٹھپ ہو گئے تھے. تو ایسی صورت میں مسلمان اکنامکلی بھی ڈپریسڈ تھے. تو اس سچویشن سے نکلنے کے لیے سر سید احمد خان نے یہ تجویز دی، بلکہ انہوں نے پوری قوم کو یہ تلقین بھی کی کہ جس طرح کی بھی جاب انگریز سامراج میں ملتی ہے، بے شک وہ مینیل جاب ہی ملتی ہے، وہ فوراً ایکسیپٹ کر لینی چاہیے تاکہ جو لوگ جاب حاصل کر سکیں ان کا اکنامک کنڈیشنز بہتر ہو جائیں، ان کی فیملی کے لیے روزگار کا سلسلہ نکل آئے. اگر انگریزوں کے خلاف اسی طرح کے ہم نے نظریات رکھے اور انگریز کی نوکری کرنے کو ہم نے برا سمجھا تو پھر ہم اکنامکلی بھی پیچھے رہ جائیں گے. تو انہوں نے لوگوں کو تلقین کی کہ جس طرح کی بھی سرکاری جاب ملتی ہے، اگر مینیل جاب بھی ملتی ہے تو وہ بھی لے لینی چاہیے اور اس سے اپنے فیملی کا جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس کو بہتر کیا جائے. تو یہ انہوں نے جاب کرنے کے بارے میں ترغیب دی لوگوں کو. سر سید احمد خان کی ایجوکیشنل ریفارمز میں ہی لیڈ فاؤنڈیشن آف دی مدرسہ مراد آباد پہ، مراد آباد پنچایتی مدرسہ in Moradabad in 1859, which was one of the first religious academies to incorporate scientific knowledge along with the religious one.
تو سر سید احمد خان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ یہ ریلیجس ایجوکیشن کو سائنٹیفک نالج کے ساتھ بلینڈ کر کے تعلیم دینے کے فیور میں تھے، کہ بچوں کو ریلیجن کی تعلیم بھی دی جائے اور اس کے ساتھ سائنٹیفک تعلیم بھی دی جائے اور اس کو بلینڈ کر دیا جائے دونوں کا۔ سر سید احمد خان کا خیال یہ تھا کہ جو دین ہے ہمارا یا ریلیجن ہے، یہ ڈیوائن ریلیجن ہے، اور ڈیوائن ریلیجن ہونے کی حیثیت سے یہ سائنس جو ہے اس کے مخالف نہیں جا سکتی، کیونکہ ڈیوائن ریلیجن اور سائنس دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو اس لیے ان دونوں میں ایک مفاقت ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں جا سکتے۔ Here Hindu and Muslim students were taught Urdu, Persian and Arabic along with English. تو اس مدرسے میں ہندوؤں کو بھی داخلہ ملتا تھا، مسلمانوں کو بھی ملتا تھا، اور بچوں کو وہاں پہ اردو، پرشین اور عربک کے علاوہ انگلش بھی سکھائی جاتی تھی۔ اس سے پہلے جو مسلمانوں کا کیریکولم تھا مدرسوں میں، اس میں صرف ان کو پرشین اور عربک سکھائی جاتی تھی، انگلش سر سید احمد خان نے اس میں ایڈ کی۔ دی اسکول واز رن فرام ہندو اینڈ مسلم فنڈنگ، یہ خالصتاً جو تھا وہ فنڈ ریزنگ کے ذریعے یہ اسکول آپریٹ کرتا تھا۔ جو پہلا مدرسہ جو تھا 1859 میں انہوں نے بنایا۔ اس کے بعد انہوں نے غازی پور میں ایک اسکول بنایا، انگلش ہائی اسکول ان غازی پور ان 1863 اینڈ سائنٹیفک سوسائٹی ایٹ غازی پور 1864۔ 1863 میں غازی پور میں انہوں نے انگلش ہائی اسکول بنایا، اور اسی میں پھر انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی بھی بنائی غازی پور میں 1864 میں۔ یہ سائنٹیفک سوسائٹی کا کام یہ تھا کہ جو سائنٹیفک ورک ہوا تھا انگلش میں، اس کو یہ ٹرانسلیٹ کیا کرتے تھے اردو میں، تاکہ جو بچے اردو سمجھ سکتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ یہ سائنٹیفک نالج جو ہے ان تک بھی پہنچ سکے۔ His marvelous achievement was the establishment of MAO Mumdo Anglo-Oriental High School in 1875۔ 75 میں انہوں نے MAO کالج کی بنیاد رکھی، ہائی اسکول کی بنیاد رکھی، which was inaugurated by ولیم موئر، اور اس کا افتتاح انہوں نے ولیم موئر سے کرایا۔ ولیم موئر بہت ایک لٹریری اس وقت کی پرسنالٹی تھی، انہوں نے ہسٹری پہ بہت سی بکس لکھی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جو ان کے رائٹ اپ میں کنٹروورشل ہیں فار مسلمس۔ بہرحال ہی واز اے نون برٹش رائٹر ایٹ دیٹ ٹائم، تو اس سے انہوں نے اس کا ہائی اسکول کا افتتاح کرایا۔ دی وائسرائے آف انڈیا لارڈ لٹن elevated this school to the level of college as on 8 جنوری 1877۔ تو 1877 میں اس اسکول کو پھر کالج کا درجہ دے دیا گیا، اور یہاں پہ پھر مسلمان بچے جو ہے وہ ڈگری لیول تک کی ایجوکیشن حاصل کرنے لگ گئے۔ تو یہ پہلا مستند ادارہ تھا سب کانٹیننٹ میں جو محمدن اینگلو اورینٹل یا پاپولرلی نون ایز MAO کالجز کی جو سیریز بنتی ہے، تو اس میں ابتدا اس کی جو ہے وہ ہائی اسکول سے ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی یہ پھر 77 میں یہ وہاں پہ کالج بن جاتا ہے۔ Students were encouraged to take part in healthy discussion avoiding sectarian issues. He established Mohammedan Educational Conference in 1886. Its importance surpassed all other institutions previously established. تو 1886 میں پھر محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام عمل میں آتا ہے، تو یہ ایک مائل سٹون تھا ٹورڈز دی ایجوکیشن آف دی مسلم اسٹوڈنٹس ان دی سب کانٹیننٹ۔ گریٹ فگرز سچ ایز مولانا شبلی نعمانی، مولانا حالی، مولانا نذیر احمد، نواب مشر الملک and other beautified and intellectual atmosphere of this institution and stirred up a flare of enthusiasm among Muslims۔ تو یہ بیسک ایک انسٹیٹیوشن بن جاتا ہے جو مسلمانوں کا تدریس کے لیے مسلمانوں کی، کہ جس انسٹیٹیوشن نے گراں قدر خدمات سنجام دی۔ پولیٹیکل تھاٹس میں سر سید احمد خان کے، سر سید himself remained active in politics yet he advised Muslims to keep away from it۔ جب سیاست کا ابتدا ہوتی ہے سب کانٹیننٹ میں، تو شروع میں خود سر سید احمد خان نے سیاست میں حصہ لیا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو سیاست میں حصہ لینے سے منع کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ he knew the educational backwardness of the Muslims and their unawareness of the political currents۔ کہ مسلمانوں کو ایک تو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ان کی جو تھی اچھی نہیں تھی، بیکورڈنیس تھی، وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور دوسرا ان کو اس وقت کے جو پولیٹیکل کرنٹس ہیں ان کے بارے میں وہ نابلد تھے۔ ان کی سیاسی سوجھ بوجھ مسلمانوں کی جو تھی وہ بالکل نہیں تھی، کیونکہ انہیں پالیٹکس کا نالج ہی نہیں تھا، نہ پالیٹکس کا ایکسپیرینس تھا۔ اس لیے سر سید احمد خان نے کہا کہ آپ ابھی مسلمان جو ہیں اس اسٹیج کے اوپر سیاست میں حصہ نہ لیں۔
He also urged upon Muslims to remain at a distance from Congress. कांग्रेस 1885 में बनी तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को मशवरा दिया कि कांग्रेस की सियासत में बिल्कुल हिस्सा ना लें, इन्वॉल्व ना हो और इस सियासत का हिस्सा ना बने, क्योंकि सर सैयद अहमद खान एक विजनरी लीडर थे और उनको पहले ही समझ आ गया था कि जो मंशूर कांग्रेस ने दिया है, जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने दिया है, अगर उस पर अमल किया जाए तो वो मुसलमानों के मुफादात के खिलाफ होगा। तो इसलिए उन्होंने मुसलमानों को मना किया कि वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से किसी भी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा ना लें। सर सैयद अहमद खान की बात उस वक्त दुरुस्त साबित हुई जब कांग्रेस ने 3 डिमांड किए, और उन 3 डिमांड्स के अंदर पहला डिमांड यह था कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका पॉइंट का वाज़ेह मकसद ये था कि अगर पॉपुलेशन की बुनियाद पे होनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन, तो हिंदू तो अक्सरियत में बहुत ज्यादा थे, उनकी पॉपुलेशन तो 70% के करीब थी उस वक्त, तो ये ओवरवेलमिंग मेजोरिटी उनको मिल जानी थी। दिस ऑब्वियसली मेंट हिंदू डोमिनेशन एज दे वर अ डोमिनेट मेजोरिटी इन इंडिया। दूसरा डिमांड कांग्रेस ने किया, अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट शुड बी ऑन बाय द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ भी सर सैयद अहमद खान ने इसको अपोज किया। उनका ख्याल ये था कि अगर कॉम्पिटिटिव बुनियाद पे एग्जामिनेशन में जाते हैं तो उस वक्त मुसलमान तो पढ़े लिखे नहीं थे, मुसलमान तो इंग्लिश नॉलेज नहीं रखते थे, मुसलमानों को तो साइंटिफिक नॉलेज भी नहीं था, उनके पास कोई ऐसी डिग्री भी नहीं थी जिसको बेस बना के एग्जामिनेशन में बैठा जा सके। वो तो उर्दू और पर्शियन और अरेबिक में मास्टर्स थे, और वो अंग्रेजों के नज़दीक कोई ऐसी लैंग्वेजेस नहीं थी। तो इसलिए इसको कांग्रेस का डिमांड इसलिए था कि उन्हें पता था कि मुसलमान कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हिंदू लड़कों का मुकाबला नहीं कर सकते, और ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जो है वो सिविल सर्विसेज में हिंदुओं की आ जाएगी। तो इसको भी सर सैयद अहमद खान ने अपोज किया। तीसरा डिमांड उन्होंने ये दिया, द ऑफिशियल लैंग्वेज शुड बी हिंदी, कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अडॉप्ट किया जाए। लेकिन मुसलमान उस वक्त जो है वो उर्दू और पर्शियन जानते थे और हिंदी और इंग्लिश नहीं जानते थे। तो इसमें भी अगर हिंदी लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाती तो मुसलमान जो थे वो गवर्नमेंट सर्विसेज में आने के लिए नाअहल हो जाते। तो ये मुतालबात जब रखे गए कांग्रेस की तरफ से अंग्रेज सरकार को, तो वहां से फिर मुसलमानों को समझ आई कि किस लिए सर सैयद अहमद खान मना कर रहे थे कि कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से मुसलमान सियासत में हिस्सा ना लें। दूसरा बड़ा जो ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दी सर सैयद अहमद खान ने इन द रेलम ऑफ पॉलिटिकल, ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू ब्रिज पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस बिटवीन ब्रिटिश एंड द मुस्लिम्स। उन्होंने मुसलमानों में और अंग्रेजों में जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे उनको ब्रिज करने की कोशिश की, दोनों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश की। जो मुसलमान नफरत करते थे अंग्रेजों से, और अंग्रेज एक नफरत की निगाह से देखते थे मुसलमानों को, और जो म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट था दोनों कम्युनिटीज में, सर सैयद अहमद खान ने उस डिस्ट्रेस को खत्म करने की कोशिश की, और मुसलमानों के दरमियान और अंग्रेजों के दरमियान जो फासला था इस फासले को उन्होंने कम करने की कोशिश की। He worked for protection of political rights of the Muslims vis-a-vis Hindus by proving the Muslims and Hindus are two separate nations. उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि मुसलमान और हिंदू दो डिफरेंट कौमें हैं, दो डिफरेंट नेशंस हैं, दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, और इनके पॉलिटिकल राइट्स भी दोनों के डिफरेंट हैं। और ये साबित करके उन्होंने मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। ये दूसरा बड़ा प्लेटफॉर्म था जिसपे किसी टावरिंग पर्सनैलिटी ने सब कॉन्टिनेंट में ये आवाज उठाई कि मुसलमान और हिंदू दो सेपरेट नेशंस हैं, तो दो डिफरेंट नेशंस हैं। इसके बाद अगला फील्ड जिसमें सर सैयद अहमद खान ने काम किया, दैट वाज हिज लिटरेरी वर्क। तो बहुत ज्यादा लिटरेरी वर्क किया। ही वाज अ प्रोलिफिक राइटर्स, बहुत सी किताबें लिखी। हिज वैल्यूएबल राइटिंग एज लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, तबीनुल कलाम, and his series of essays on the life of Muhammad proved to be the milestone in bridging the difference between the British and the Muslims. तो ये इन्होंने लिखे ही इसलिए थे कि इसमें ये पॉलिटिकल एंगल था इसका, जिसमें अंग्रेजों के और मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात को ख़त्म करना था। साइंटिफिक सोसाइटी आपने मुरतब की गाजीपुर में, जहाँ पे ट्रांसलेट किया जाता था उस काम को। दिस सोसाइटी वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स गेटिंग द ट्रांसलेशन ऑफ वेस्टर्न नॉलेज टेक्स्ट इनटू उर्दू, उर्दू में ट्रांसलेट किया जाता था। इसके बाद तहजीब उल इखलाक इन 1870 में टू इंस्टिल
ماڈرن کانشیسنیس امنگ دی مسلمس، یہ ایک ان کا بڑا پاپولر تہذیب الاخلاق میگزین تھا. Among many publications of Sir Syed Ahmad Khan, it is rather customary to mention his major work like Asarus Sanadid, then Asbab Bagawat Hind likhi انہوں نے جو causes of the ریولیوشن جو تھا اس کی لکھی، خطبات احمدیہ، اور اس میں تفسیر القرآن لکھی انہوں نے، اینڈ تحریک سرکشی بجنور، جب یہ بجنور میں تھے تو اس وقت یہ وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تو اس کے اوپر انہوں نے تاریخ سرکشی بجنور لکھی. اس طرح کا گریٹ ورک ہیں یہ سر سید احمد خان کے. While Asar Sanadid is an important account of the old architectural wonders of the Delhi, Asar Sanadid جو ہے یہ آرکیالوجیکل کی کتاب ہے. اور اس کے بعد اسباب بغاوت ہند describes the condition that led to the 1857. With this book, he also tried to dispel the misunderstanding of the British towards the entire issue that caused this terrible catastrophe. Khutubat Ahmadiyya, he wrote a strong and logical reply to the Christian author William Moyer, who had presented a distorted picture of Islam. تو یہ انہوں نے اس میں اسلام کا ایز اے ریلیجن اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی خطبات احمدیہ کے ذریعے. Tafsir al-Quran proved to be much contested commentary on the Holy Quran, where he examined religious matters in rationalist terms and denied the role of miracles in the matters of faith. تو تفسیر لکھی انہوں نے قرآن کی. His other writing of the great interest include his miscellaneous writing and travelogue. تو بہت زیادہ لٹریری ورک ہے ان کا. سر سید خان نے ساری زندگی اپنی وقف کر دی اس پہ لکھنے میں. سوشل ریفارمرز کے طور پر انہوں نے تہذیب الاخلاق لکھا، اور اس میں موومنٹ آف مسلم اویکننگ ایسوسیٹڈ ود سر سید احمد خان اینڈ ایم یو کالج کیم ٹو بی نون ایز علی گڑھ موومنٹ. جو آپ نے علی گڑھ سے جو ایک تحریک کا آغاز کیا جس میں ایجوکیشن بھی تھی، جس میں سوشل ریفارمز بھی تھے، تو اس کو مجموعی طور پر ہم علی گڑھ موومنٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اٹ ایمڈ ایٹ سوشل ریفارمز امنگ مسلم ریلیٹنگ ٹو پردہ، پولیگیمی، وڈو میرج، ویمن ایجوکیشن، سلیوری اینڈ ڈائیورس ایکسٹرا. تو اس میں جو جتنے بھی سماجی پہلو ہیں اس کا انہوں نے وہاں پہ اس پہ ڈسکس کیا، اس پہ ڈیبیٹ کیا، اس پہ انہوں نے اپنے نظریات جو تھے ان کا پرچار کیا. اٹ وانٹیڈ ٹو امپورٹ اے ڈسٹنکٹ کو سوشو کلچرل آئیڈینٹی ٹو مسلمس آن ماڈرن لائنس. تو سر سید احمد خان کا پرپز یہ تھا سوشل ریفارمز کے ذریعے کہ مسلمانوں کی کلچرل آئیڈینٹی جو ہے وہ ماڈرن لائنس کے اوپر اسٹیبلش ہو. امپیکٹ کیا ہوا سر سید احمد خان کی سروسز کا؟ سر سید احمد خان کی سروسز کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوا مسلم سوسائٹی کے اوپر. اور وہ مسلمان جو ایک ڈکے کی حالت میں تھے، جو زوال کی حالت میں تھے، جو اقتدار جانے کے بعد سوشلی، کلچرلی اور اکنامکلی اور پولیٹیکلی آئسولیٹ ہو گئے تھے، یہ دوبارہ سوسائٹی کے ساتھ انٹیگریٹ ہونا شروع ہو گئے. دی وے سر سید شیپڈ ہز علی گڑھ موومنٹ، ہی انفلوئنسڈ انڈین سوسائٹی اینڈ کلچر ان ملٹیپل ویز. The movement not only opened new horizon to Urdu language and literature, but also created a condition for developing new discourses. ایک تو ایجوکیشن میں بہت بڑا ان کا ہاتھ ہے. یہ اردو لینگویج جو ہے اور اس کا لٹریچر جو ہے اس کو ترویج ملتی ہے سر سید احمد خان کی کوششوں سے. یہ اردو کو بچانے میں سر سید احمد خان کی بہت کاوشیں ہیں. اگر سر سید احمد خان اس دور میں یہ کاوشیں نہ کرتے تو شاید اردو ایز اے لینگویج جو ہے وہ ناپید ہو جاتی. He brought literature and intellectual preoccupations close to each other in order to bear upon the contemporary realities of life. تو آپ نے اس کو بلینڈ کیا انٹلیکچوئلزم کو لٹریچر کے ساتھ. All major intellectual and writers like خواجہ الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی، and Maulvi Zakaullah drew inspirations from Sir Syed Ali Garh movement and enriched Urdu as socio-literary culture. Aligarh became a central point of Muslim movement, and graduates participated in politics from the platform of Muslim League and struggled for the separate homeland. تو علی گڑھ موومنٹ میں جو علی گڑھ یونیورسٹی تھی، پہلے یہ کالج تھا، پھر 1929 میں یونیورسٹی بن جاتی ہے. تو اس کے جو گریجویٹ تھے انہوں نے پھر وہاں سے فارغ التحصیل ہو کے
پالیٹکس کے اندر آئے اور انہوں نے پھر زما لیا اور وہ پاکستان وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور انہوں نے پھر پاکستان موومنٹ میں ایک کردار ادا کیا. یہ سارا یہ سارا سر سید احمد خان کی کاوشوں کے ساتھ ہوا کہ مسلمانوں نے علی گڑھ موومنٹ جو ہے وہ وہاں سے پھر ان کی اس کانسیپٹ میں یا اس آئیڈیالوجی میں شروع کی جو سر سید احمد خان نے جس کا بیج بویا تھا. سر سید احمد خان پلیڈ اے وائٹل رول ان امپروونگ دی مسلم اسٹیٹس. مسلمانوں کے جو بھی اس وقت کی چیز سچویشن تھی اس کو سنبھالا دینے میں یا اس کو ایک خاص مقام تک لانے میں سر سید احمد خان کی کاوشیں شامل ہیں. He worked tirelessly to restore relations between Muslims and the British. اور انگریزوں کی اور مسلمانوں کی مفاہمت کرانے میں آپ کا بہت بڑا رول ہے. He brought the Muslim revival through the علی گڑھ movement and showed the importance of education. تو مسلم علی گڑھ موومنٹ کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کی ریوائول کا کام کیا اور مسلمانوں کی ریوائول صرف اس وجہ سے ہوئی کہ علی گڑھ موومنٹ اور اس کے نتیجے میں جو ایجوکیشن پہ فوکس تھا سر سید احمد خان کا اس نے مسلمانوں کو پھر ایسے مقام پہ لا کھڑا کیا جہاں پہ وہ اپنی ایک سیاسی جماعت بنا لیں اور ایک سیاسی جماعت کے اوپر رہ کے یا سیاسی جماعت میں رہ کے وہ اب سیپریٹ ہوم لینڈ کا مطالبہ کر سکے. He brought an idea about the two nation theory and is hence known as the father of the Pakistan movement. تو آپ نے ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ دیا اور نہ صرف کانسیپٹ دیا بلکہ پریکٹیکلی اس کو ثابت بھی کر کے دکھایا کہ مسلمان اور ہندو دو سیپریٹ نیشنز ہیں. تو اس طرح اس کو ہم سر سید احمد خان کو بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان موومنٹ فادر آف دی پاکستان موومنٹ کہ پاکستان موومنٹ کا آغاز کا بنیاد بیسک بنیاد جو ہے وہ سر سید احمد خان نے رکھی. سر سید احمد خان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے علامہ اقبال نے جو لفظ استعمال کیے دی ریئل گریٹنیس آف دی مین consists in the fact that he was the first Indian Muslim who felt the need of a fresh orientation of Islam and worked for it. تو یہ سر سید احمد خان علامہ اقبال کی نظر میں وہ پہلے مرد مجاہد ہیں جنہوں نے اسلام کی فریش اورینٹیشن جو ہے اس کی ضرورت کو محسوس کیا اور اس کے لیے کام کیا. ٹاورنگ فگر. اس طرح کی ٹاورنگ فگر ہسٹری میں اور نیشنز کی ہسٹری میں کبھی کبھار پیدا ہوتی ہیں جو ایک نیشن کو اس کے لوئسٹ ایب سے نکال کے ایک قوم کے طور پر کھڑا کر دیں. اور یہ میریکل جو ہے وہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے ساتھ کیا جو انہوں نے 1857 کے بعد جو مسلمانوں کی کنڈیشن تھی اس میں سے نکال کے انہوں نے ایز اے نیشن اس قابل بنا دیا کہ وہ اپنی ایک پولیٹیکل کمپین شروع کر سکیں فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ اور الٹیمیٹلی پھر ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کو حاصل کر لیں. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. خدا حافظ.